بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا کے معنی بے شک، بے شک، یقین کے معنی، یعنی یقیناً یہ بات ایسے ہے۔ تو اللہ تعالی یقینی بات فرما رہے ہیں۔ اللہ زینا وہ لوگ کافروں جو کافر ہیں۔ تو کافر کے کیا معنی ہیں؟ چھپانے والے کو کافر کہتے ہیں۔ کس کو؟ چھپانے والا۔ حق کو چھپائے تو اس کو کافر کہتے ہیں، یا انکار کرے، یعنی اللہ کی شریعت کا کسی ایک حکم کا یا سارے حکموں کا انکار کرے۔ کافر چھپانے والا یا انکار کرنے والا، تو دونوں معانی میں قرآن مجید کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی شریعت کا، قرآن پاک کا، اللہ کے اٹھائے جانے کا، جنت اور دوزخ کا حساب کا، جو یہ انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ سواء، برابر ہے، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم، آپ انہیں ڈرائیں، یعنی دوزخ کی خبر دیں، اللہ کی پکڑ کی، اللہ کے غضب کی، ناراض ہونے کی آپ ان کو خبر دیں، یا ام لم تنذرہم، یا نہ دیں، یعنی ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے۔ جیسے فرعون ہے، نمرود ہے، حامان ہے، شداد ہے، اور یہ عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ، ابو لہب، ابو جہل، یہ بھی سارے اسی قبیل کے کفار ہیں کہ جن کو آیتیں سنا سنا کے واضح کیا گیا، لیکن انہوں نے ہر حال میں انکار کیا، تو لہذا یہ کافر ٹھہرے، اللہ کے باغی، اللہ کے سرکش ٹھہرے، تو ان کے لیے جہنم ہے۔ یہ تو یعنی اللہ کی شریعت کا انکار کرنے والے، یہ ان کی مثال ہے۔ یہ کن کی ہے؟ ان کی مثال۔ تو چھپانے والے کی کیا مثال ہے؟ پہلی مثال اللہ نے سورہ الاعراف کے اندر بلعام کی دی۔ بلعام ایک عالم تھا، آسمانی کتابوں کا اللہ نے علم دیا اور وافر علم دیا، لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا اور اپنی قوم کے لوگوں کو ان کے خلاف ہنر بتانے لگا کہ یہ کام کرو، ایسے کام کرو، تو انبیاء پھر ہار جایا کرتے ہیں، تو ویسے تم نہیں ہرا سکتے۔ اور اس نے اس چیز کی، ہنر بتانے کی، نسخہ بتانے کی بڑی قیمت وصول کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثلہ کمثل الکلب، اس کی، کافر کی مثال کتے جیسی ہو گئی کہ اس پر بوجھ لادیں یا نہ لادیں، یعنی کھلائیں یا نہ کھلائیں، تو اس کی زبان بحری رہتی ہے، یعنی للچایا رہتا ہے، تو وہ اخلد الی الارض، زمین سے چمٹ گیا، حالانکہ آسمانی کتابوں کا عالم تھا، تو اس نے دنیا کو پسند کر لیا اور آخرت کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ترجیح دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت پر، ترجیح دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو، حالانکہ جانتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے یہودیوں کے علماء کی مثال دی کہ ان کی مثال گدھوں جیسی ہے، کہ گدھوں کے اوپر سامان لادیں یا نہ لادیں، اچھا سامان لادیں یا برا سامان لادیں، تو وہ گدھے ہیں، ان کا کام ہے بوجھ اٹھانا، وزن اٹھانا،
تو یہ وزن اٹھانے کے لیے ہے، تو اس لیے ان کی اللہ نے مثال سورہ جمعہ کے اندر 28ویں پارے میں ان کی مثال کس سے دی؟ تشبیہ دی گدھوں کے ساتھ، کہ کوئی بھی آپ ان پر سامان رکھیں تو وہ سامان اٹھائیں گے، بس ایسے یہ ہیں۔ تو یہ جان بوجھ کر یعنی انہوں نے علم کے بعد، جاننے کے بعد یہ کام کیا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری میں فضائل قرآن میں بیان کیا، 50 اور 57 حدیث نمبر ہے کہ ایسا عالم جو شکم پروری کے لیے قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، علم سیکھے، کس کو پالنے کے لیے؟ اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے، اس آدمی کو جہاں بھی پاؤ قتل کر دو۔ کیا کرو؟ جہاں بھی پاؤ قتل کرو، کیونکہ اس کا جو معاملہ ہے وہ اسلام سے نہیں ہے، اس کا معاملہ ٹھگی لگانے سے۔ اور اسی طرح وہ عالم جو علم پڑھے اور گالیں پھلا پھلا کے لوگوں کو جو سنائے بڑا علامہ کہلانے کے لیے، تو اس کو بھی قتل کر دو۔ اس کو کیا کرو؟ قتل کرو۔ اور اس کو بھی جو قرآن پڑھے اور جو ہے اس کی یعنی اس کی ریاکاری کرے، ریاکاری کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 3 آدمی ایسے ہیں ان کے یہاں سے حلق سے نیچے قرآن کی تاثیر نہیں جاتی۔ کتنے برے آدمی ہیں، علم بھی ہے، قرآن کی سمجھ بھی ہے، لیکن نام شمار برے لوگوں میں ہے۔ تو یہ جانتے بوجھتے یعنی حق کو چھپانے والے ہیں۔ اسی طرح ان کے حق کو چھپانے والوں کی دوسری قسم ہے وہ مولوی جو تفسیر بدلتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ موقع محل سے۔ ان میں سے سب سے جو اس وقت ہے اس کا استاد تھا فیصل آباد کا مولوی اسحاق، اور اب یہ علی مرزا کے نام سے ہے۔ یہ پہلے حدیث کا حوالہ صحیح دیتا ہے، بخاری کی ہوتی ہے، مسلم کی ہوتی ہے، پہلے اس کے معنی بدلتا ہے، تبدیل کرتا ہے، پھر اس حدیث کو موقع محل سے ہی اٹھا دیتا ہے، یعنی اس کا کچھ واقعہ بیان کر دیتا ہے۔ تو اس کے جو ہے ہتھ کنڈے میں کئی نوجوان اہل حدیث بھی آ رہے ہیں، تو یار گفتگو تو بڑی مزیدار کرتا، بھائی وہ توحید نہ بیان کرے تو ہمارے اہل حدیث بچے کیسے اس کو سنیں گے؟ وہ شیعہ نظریاتی طور پر اور گندا آدمی، برا آدمی ہے، اللہ تعالیٰ اسے برباد کرے، یہ بہت گمراہ کر رہے لوگوں کو۔ تو یہ آپ کو مثالیں دی ہیں کس کی؟ پہلی مثال انکار کرنے والے، دوسری مثال چھپانے والے، اور چھپانے والوں کی پہلی مثال کہ جو علماء ہیں اس کی طرح طرح کی آپ کو مثالیں دی ہیں کہ یہ طریقہ، یہ طریقہ، یہ طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ قَتَمَ شَهَادَةَ اللَّهِ عِنْدَهُ شہادت اللہ ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ اس کے پاس شہادت آ جائے من اللہ، اللہ کی طرف سے، تو وہ اس کو چھپائے۔ قَتَمَ شہادت اللہ، اللہ کی شہادت کو چھپائے، تو یہ جو بڑے بڑے سرغنے ظالم ہیں ان میں سے اس کا نام بھی شمار ہے۔ تو اس لیے ان سے ہوشیار رہنا ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے اِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ بہت سارے مولوی اور پیر ایسے ہیں جو تمہارا مال ناجائز کھاتے ہیں اور تمہیں اللہ کی راہ سے روک جاتے ہیں۔ تو یہ بدترین علماء میں سے ہیں، مرشد، برے مرشدوں میں سے ہیں، گندے مرشد ہیں، جن کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی کہ ان کی شکلیں ہمارے جیسی، لباس اور زبان ہماری جیسی، لیکن ان کے دل شیطان سے بھی زیادہ شریر ہیں۔ اللہ ان کے شر سے محفوظ رکھے اور اللہ ہمیں قائم رکھے توحید پر اور توحید کے بیان کرنے پر۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دے اور پھر قائم رکھے، آمین۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی مثال دی ہے، اور یہ ساری مثالیں یاد رکھنے والی، یاد رکھیں آپ کہ یہ اور یہ کام کرنے والے یہ کفار ہیں۔ تو انکار کرنے والے جیسے دوسری مثال ہے
کہ وہ زکوٰۃ کا انکار کیا، ٹھیک ہے نا، زکوٰۃ کا، اسی طرح کئی چیزوں کا انکار کیا، تو انکار کرنے والوں کو اللہ نے کافر کہا ہے۔ اور صحابہ کا اجماع ہے کہ ان کو قتل کیا، ان سے جنگ کی، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا ہے، اور ان کے مردوں کو قتل کر دیا، اور بڈھوں کو اور بچوں کو غلام بنایا۔ ختم اللہ، مور لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، مور لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر۔ مور کب لگتی ہے؟ پہلے بتایا تھا، جب کوئی کام طے پا جائے، مکمل ہو جائے، پھر اس پر مور لگ جاتی ہے۔ جیسے انبیاء کی جماعت، آسمانی انبیاء کی جماعت، اللہ کے نبیوں کی جماعت جو ہے مکمل ہوئی، محمد کریم بھیج کے اللہ نے مور لگا دی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیسے کمرہ ہو اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ ہو تو میں آ گیا ہوں، وہ پورا ہو گیا ہے۔ تو جتنے میرے بعد آئیں گے وہ نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، دجال ہیں، کذاب ہیں، اور وہ کیا ہیں، سب کہیں گے کہ ہم انہم نبی اللہ کی، یہ اللہ کے نبی ہیں، حالانکہ وہ جھوٹے مکار ہیں۔ تو اس لیے نبیوں کی مور نبی علیہ السلام ہیں، اور قیامت کی مور جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، اور مہدی، اور پھر دجال کا اور ان کا یاجوج ماجوج کا نکلنا، اور مشرق سے سورج کا نکلنا، مغرب سے اور مشرق کی طرف آنا، تو یہ موریں ہیں۔ کیا ہے؟ مور بتائیں گی۔ اسی طرح دعوت الارض مور لگا دے گا کہ یہ کافر ہے، یہ مومن ہے۔ تو اس وقت جب کام مکمل ہو جائے، طے نہیں، کام مکمل ہو جائے، مکمل ہونے کے بعد پھر مور لگائی جاتی ہے، جیسے یہ پارسل وغیرہ ہیں۔ تو اللہ نے مور لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، یعنی آنکھوں پر بھی مور نما غشاوۃ، پردہ ہے۔ اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردہ کر دیا، حالانکہ ڈیلے کام تو کر رہے ہیں، نظر دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کی آنکھوں پر پردہ آ گیا ہے کہ یہ حق نہیں دیکھ سکتے، کانوں سے نہیں سن سکتے، اور دلوں سے نہیں سمجھ سکتے۔ یہ بیکار لوگ ہو گئے ہیں، کھوکھلے تنے ہیں، یا مورے کہہ لو، مورے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا، ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔